سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں پڑھنے کی جد و جہد کریں بإذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم اب تک تقریباً 50 کے قریب نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور ان کی صفات کے بارے میں سمجھ کے جا چکے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اللہ کے نام الحکیم اور الحکم، خیر الحاکمین، ان کے بارے میں تھوڑا سا تدبر کیا اور جو علماء کرام نے رہنمائی ہماری کی ہے اس سے ان ناموں کو اور اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ کے سامنے تھوڑا سا خلاصہ دوبارہ رکھ دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ آج جو 2 نئے نام ہم کرنے جا رہے ہیں، المؤمن الصادق، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحکیم، الحکم جو ہم نے صفت سمجھی تھی، اور اسی طرح غیر الحاکمین بھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا الحکیم الحکم تو 99 نیمز میں سے، جبکہ غیر الحاکمین اللہ کے اسماء الحسنی میں سے۔ تو صفت ہم نے اس سے سمجھی تھی انصاف اور حکمت کا کمال، انصاف، عدل، بادشاہت، ملکیت اور حکمت کا کمال۔ الحکیم قرآن میں تقریباً 100 دفعہ آیا ہے، جبکہ الحکم صرف حدیث میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الحکیم کے ساتھ مختلف دوسرے ناموں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب بھی 2 نام ایک ساتھ آتے ہیں اس کے اندر ایک تیسرا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا اگر العزیز ہم کسی انسان کے لیے کہیں تو ایک متکبر انسان، ایک ایسا انسان کہ جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو، اور اسی طرح جب ہم حکیم کہیں تو کسی ایسے انسان کا تصور آتا ہے جو بہت نحیف سے، کوئی بزرگ سے ہوں گے، بہت حکمت والے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان دونوں ناموں کو جمع کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی حکمت سے براہ راست منسلک ہے، اور وہ اپنی طاقت کو بلا وجہ نہیں استعمال فرماتے، نہ ہی غیر مناسب جگہ پہ، غیر مناسب وقت پہ، اور نہ ہی غیر مناسب مقدار میں، بلکہ ہمیشہ ان کی طاقت حکمت کے زیر تحت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی الخبیر اور العلیم ہونے کی صفت کے ساتھ ساتھ۔ تو پھر مؤلف حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ الحکیم ایسا عظیم نام ہے جو اللہ کی کمال حکم پر، عدل پر اور حکمت پر دلیل کرتا ہے۔ اور یہ حیران کن بات کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی حکمت بھی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کی حکمت ہی کی وجہ ہے کہ جو بھی انجام انسان کا ہوتا ہے ان قوانین پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ تو کسی بھی حکم کو جاری کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، اور کسی بھی فیصلے کو نافذ کرنے کا اختیار اور طاقت بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ ہی سب حاکموں سے زیادہ حکیم نہیں ہے؟ کہ تم دیکھو کہ اپنی زندگی کے اندر جن جن کے احکامات تم مانتے ہو، کیا سب کے حکم ماننے کی وجہ سے تمہارے لیے ہمیشہ خیر ہی آتی ہے؟ جبکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم الحکم کی بات مان کے تمہارے پاس سوائے خیر کے تمہیں اور کچھ نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح شیخ حفیظہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کرے، جیسا کہ انسان ایک دوسرے کے قوانین کی ریٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے غیر متفق ہو سکتے ہیں،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کے بارے میں، کسی قانون کے بارے میں کوئی جو ہے ایسی بات لے کر نہیں آ سکتا کہ اس پہ کسی قسم کا اعتراض کرے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے اس نام کا تعلق قدر سے بھی ہے، کہ صرف فیصلے یا قوانین بنانے یا غلط اور صحیح کا فیصلہ نہیں، بلکہ لوگوں کی قدر کے فیصلے بھی جو ہیں وہ بھی اس حکم الحکیم کے نام کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی آیات کو اپنے معنی پہنائے اور ان کا غیر ضروری اور برا استعمال کیا اور دین میں فساد پیدا کیا۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح اللہ کے حکم ہونے کو اور انسان کے حکم ہونے کو، یا اسی طریقے سے اللہ کی علیم ہونے کو، اللہ کے خبیر ہونے کو اور انسان کے علیم اور خبیر ہونے کے بارے میں جو فرق ہے وہ صحابہ کرام کے فہم سے سمجھیں، احادیث سے سمجھیں، قرآن کی آیتوں، احادیث اور صحابہ کرام کے فہم سے سمجھیں، اور اپنی طرف سے خود ہی کوئی جو ظاہری معنی ہے وہ نہ سمجھ لیں، ورنہ کیا ہوگا کہ دین کے اندر فساد پیدا ہوں گے اور لوگ اپنے اپنے معنی کو درست سمجھتے ہوئے شدت پسندی کی طرف جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم ہونے میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے تمام ہی اسماء اور صفات اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ حکم صرف وہی ہو سکتا ہے جو سمیع ہو، بصیر ہو، علیم ہو، خبیر ہو، اور جس کا کلام جو ہے حکمت سے بھرا ہو، مدبرانہ ہو۔ تو بس وہ تو اللہ ہی ہے کہ جو حکم ہونے کے لائق ہے اپنی تمام مخلوقات کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ تمام حاکمین کا حکم باطل ہے، کیونکہ اور کسی حاکم اور کے پاس ان صفات میں سے ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی، جبکہ اللہ کے پاس یہ تمام صفات کامل ہیں۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اور حکم اللہ ہی کے لیے جو علی ہے اور کبیر ہے۔ تو اور تو کسی حاکم کے اندر علی اور کبیر کی صفت نہیں پائی جاتی، جو کہ بڑا بھی ہو اپنے حکموں کی وجہ سے، اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، اسی طرح جو کہ اعلیٰ بھی ہو اپنی ذات اور اپنے احکامات کی وجہ سے۔ تو ایسا تو کوئی بھی حاکم یا حکم دینے والا ہمیں نہیں ملتا۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے مختلف آیات پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کرائٹیریا بتایا ہے، وہ وجوہات بتائی ہیں کہ جو کسی بھی جس کو بھی ہم حکم سمجھتے ہوں، جس کو بھی ہم فیصلے کرنے والا سمجھتا ہوں، اس کے لیے ہم دیکھ لیں کہ اگر اس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں تو وہ ضرور اس قابل ہے کہ اس کو حکم سمجھا جائے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جس نے اختلافات کے فیصلے کیے اور قیامت میں بھی کریں گے، اور وہ ہے جو واحد الہ ہیں، اور وہی تمام تعریف کے لائق ہیں دنیا اور آخرت میں، اور وہی ہے جن کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہی ہے جن پر تمام مخلوقات کا انحصار ہے، اور اللہ ہی ہے جس پہ تمام مخلوقات کا توکل ہے، اور اللہ ہی سے سب مانگتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی مثال کے بنایا ہے، اور وہی ہے جنہوں نے ہمارے نفسوں سے ہمارے ازواج بنائے، جنہوں نے جانوروں کو جوڑوں میں بنایا، جنہوں نے تمام کائنات کا انتظام سنبھال رکھا ہے، اور جو واحد مالک ہیں ہر رزق کے، اس لیے ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا حق بھی واحد انہی کے پاس ہے، کیونکہ وہ علیم ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پہ اللہ ہی کا حق ہے کہ وہی حکم ہو اپنی مخلوق کے اوپر۔ ان میں سے کوئی ایک بھی صفت ایسی نہیں ہے جو کسی اور حکم کے پاس پائی جاتی ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ ہی کی ذات واحدہ ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے آگے انسان اپنے آپ کو جھکا دے، سر نگو ہو جائے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے وہ تمام آیتیں جو ہم پڑھ کے گئے اس میں انسان کو اس بات کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ جب تم مانتے ہو کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے تو فطرتاً بھی تم کو صرف اللہ ہی کو اپنا واحد معبود ماننا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ صفت ایسی ہے، یہ حکم کی صفت ایسی ہے جو انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی، جو انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ہم نے یہ بات سمجھی کہ کمال حکمت کا ذکر کرتے ہوئے
یعنی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کمال حکمت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی حکمت اپنی مخلوق اور اس سے ریلیٹڈ فیصلوں اور شریعت میں بھی ہے. تو شیخ حکمت کی جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حکمت سے مراد ہے ہر شے کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھا جائے اور اس کا صحیح حق دیا جائے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے کب کیا نہیں کرنا، اس بات کا شعور ہونا ہی حکمت ہے جو سب سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اور اللہ کی حکمت کا کمال یہ ہے کہ اس کی مخلوق، اس کے فیصلوں اور اس کی شریعت کے مقام اور اس کو حق کو صحیح طریقے سے جانتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی اور اپنے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے آ کے اس مخلوق کو یہ مقام اور یہ حق جو ہے اس کی شریعت کا بیان کیا. پھر اسی طرح سے اللہ کی حکمہ فی الخلق، اپنی تخلیق کے اندر اس کو ہم نے سمجھا کہ اللہ نے اپنی تمام ہی مخلوقات کو حق پہ بنایا ہے، بہترین نظام رکھا ہے، بہترین انداز میں بنایا ہے، اس طرح کہ ہر مخلوق کو اس کے ہی لحاظ سے بہترین صفات عطا کی ہیں. یعنی ہر مخلوق نے جو بھی صفات رکھی یا جو بھی اعضاء رکھے یا جو بھی دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی، وہ اس کے حساب سے بہترین تھی، وہی اس کے حساب سے بہترین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے تخلیق کیا ہر شے کو اس کی بہترین حالت میں. اور اسی طریقے سے مؤلف نے یہ بیان کیا کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افعال کا کمال اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ فعل کس نے انجام دیا ہے. تو جن افعال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجام دیا ہے ان کیا کمال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی ہر صفت کے اندر کامل ہے، وہ اپنی حکمت کے اندر کامل ہے، تو اس کے افعال میں ہر فعل میں جو حکمت ہے وہ کامل حکمت پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے حکمہ فی امر و شرع، کہ اللہ کی حکمت اس کے فیصلوں اور شریعت میں بھی ایسے ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی، رسول اور انبیاء بھیجے تاکہ اس کے جو عبادت گزار بندے ہیں ان کو جان لیں. تو اس میں بھی بہترین ربوبیت، بہترین الوہیت اور بہترین اسماء اور صفات جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مظہر بنایا تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے ذریعے خود بخود اسی کو صرف لائق عبادت سمجھیں. یعنی اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اپنے نبیوں کو بھیجنے اور کتاب کو بھیجنے میں، وہ یہ بھی ہیں کہ انسان اللہ کی صفت الوہیت، صفت ربوبیت اور اسماء اور صفات کو سمجھے اور خود بخود اللہ کے حکم ہونے کو تسلیم کر لے. اسی طرح اللہ نے کوئی بھی شے بے مقصد نہیں بنائی، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، بلکہ ہر ایک شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بے شک انسان کو وہ سمجھ آتا ہو یا نہ آتا ہو. پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انسان سے یہ چاہا کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے تو اس کو عقل بھی دی. یہ نہیں کہ صرف مطالبہ کیا، بلکہ اسے توفیق اور طاقت اور قدرت بھی دی اس بات کی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ اپنی عقل اور سوچ کے مطابق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہے اس کے مطابق کر سکے. پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی اللہ کے نام الحکم الحکیم کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ایسی حکمتیں رکھی ہیں جو صرف خیر ہی خیر ہے. تو اگر کوئی علم حاصل کرے اللہ کی شریعت کا تو اس نے وہ علم حاصل کیا کہ اس سے بہترین کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کو بھٹکنے، اس کے دل کو بھٹکنے سے، گمراہی سے بچائے گا، اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی ہمارے لیے حرام کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ تھا، جس طرح اس نے وہی حلال کیا جو ہمارے لیے خیر ہے. تو جس نے اللہ کے حلال اور حرام کو قبول کر لیا اس نے اللہ کا تعارف صحیح طریقے سے حاصل کر لیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی حکمت اور حکم میں سے ہے کہ وہ جزا دیتا ہے ہر نیکی کی اور سزا دیتا ہے ہر گناہ کی. تو اللہ کے عدل کا کمال ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے عدل ہی کا کمال ہے کہ اس نے سزا اور
جزا بھی رکھی ہے انسان کے اعمال کے نتیجے میں۔ پھر اللہ الخبیر، الحکیم، العلیم ہے، اسی لیے وہ بہترین حکم ہے کیونکہ وہ سب جانتا ہے، پورے سچ کو جانتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں جو فیصلے سے دیتے ہیں، لیکن پورا سچ ان کے پاس کبھی موجود ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ حکمت کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نام الحکم الحکیم کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور چونکہ ہم نے یہ 2 کلاسز میں کیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پورے کو ایک دفعہ دوبارہ ایک ہی نشست میں بھی ہم دوہرا لیں۔ اب آتے ہیں آج جو نام ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، المؤمن، الصادق، اور دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کے سامنے اس بات کا میں مراجعہ رکھ دوں کہ ہم کیوں ان ناموں کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم حدیث کی روشنی میں، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 1 کم 100، 99 نام ہیں، جس نے ان کو احصاہا، یہ وہ لفظ ہے، میں ہمیشہ عربی میں ہی اس کو، حالانکہ اردو ترجمہ بتاتی ہوں حدیث کا، لیکن اس لفظ کو عربی میں کہتی ہوں کیونکہ اس کے اردو میں ایک معنی ہے نہیں۔ احصاہا، یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، اس کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو یہ ہے احصاہا، کہ جس نے ان کو احصاہا وہ ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس کی روشنی میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو اور ان ناموں کے ساتھ جو صفات ہیں، یا جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہیں، بے شک اس کے لیے کوئی نام ہے یا نہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان میں سے ہو جائیں کہ جو ان کو حاصل کریں، ان کے احصاء ہونے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخلہ جن کے لیے لازم ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو انہی ناموں کے سمجھنے کی روشنی کے تحت جو ہیں وہ حساب کتاب میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے نام المومن، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ الصادق جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے، دراصل یہ صفت ہی المومن کی۔ اور جس طرح کے مؤلف جو ہیں، جو شیخ عبدالرزاق المحسن البدر جن کی ہم کتاب پڑھیں، انہوں نے البتہ الصادق نام کو المومن کے ساتھ ساتھ رکھا ہے، کہ اور اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں۔ تو المؤمن اللہ کا نام ہے، الصادق اللہ کا نام ہے، اور اسی طریقے سے المصدق بھی کہا گیا اللہ کے لیے۔ تو المومن کی چاہے کہیں صفت ہے الصادق المصدق، یا کہیں کہ الصادق المصدق المومن 3 نام ہے، تو چونکہ اللہ کے ناموں کی کوئی حد تو ہے نہیں، اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم اگر ان کو اللہ کی صفت نہیں بتائیں گے المومن نام کی تو خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی خلل ہمارے ایمان میں ہونے والا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ المومن کی صفت جو ہے وہ ہے الاقرار، التصدیق، الامن، الایمان۔ تو یہ المومن کی معنی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفت، ان معنی سے ہم نے ان صفتوں کو ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام المومن کی جو نص میں ہمیں سب سے پہلے شہادت ملتی ہے، وہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 23، جو کہ الحمدللہ موسٹ آف اس آلریڈی نو ہے، یا یاد بھی ہم نے کی ہوئی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہی واحد جگہ ہے پورے قرآن کے اندر جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام المومن کا ذکر کیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔
تو یہ شہادت ہے جو ہمیں ملتی ہے قرآن سے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام المومن کا ذکر کیا ہے دوسرے مختلف ناموں کے ساتھ ساتھ۔ تو المومن نام کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ المومن نام کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو الایمان سے سمجھیں یا الامن سے۔ تو یعنی یہ دونوں ہی الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں بالکل ہماری لغت کے لحاظ سے، کیونکہ ہم جب ایمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے ایمان ہے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، کہ اللہ کے واحد معبود ہونے پہ ایمان لے کے آنا۔ لیکن جب ایمان اللہ کے لیے ہوگا تو پھر وہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو المومن اور الایمان، المومن کو الایمان یعنی فیتھ اور الامن یعنی حفاظت ہر قسم کے خوف سے، ان دو اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو الایمان سے المومنون یعنی ایمان لانے والے، قد افلح المؤمنون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ فلاح پانے والے یا صرف جو کامیاب لوگ ہیں وہ ایمان لانے والے ہی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے المؤمنون، تو اس سے ایمان کا مطلب نکل کے آیا۔ تو شیخ ان دونوں الفاظ کو یا ناموں اور خصوصیات کو اللہ کے لیے جو بیان کریں گے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ اگر ہم مومن اللہ کے لیے اسی طرح استعمال کریں گے جیسے اپنے لیے کرتے ہیں تو بات مناسب نہیں لگتی کہ اللہ ایمان لاتا ہے خود کے اوپر، تو یقیناً اللہ کے لیے اس کے معنی، مطلب اور مقصد بالکل مختلف ہوگا، بالکل مختلف ہوگا اس سے جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ سب سے پہلے اسی لیے الایمان کے معنی کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ ایمان کو دو الفاظ کے ذریعے سے، یعنی اس کے جو مرجع ہے وہ دو الفاظ ہیں، التصدیق والاقرار، التصدیق والاقرار۔ تو التصدیق سے مطلب کسی کی سچائی کا اقرار کرنا، اور اقرار سے مراد اعلان، یعنی سچائی کا اعلان اور اقرار کرنا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ التصدیق اور اقرار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہدایت دی جائے، ایمان لانے والوں کا اقرار کیا جائے، اور دلائل اور شواہد کو حاضر کیا جائے ان کی سچائی کے لیے، ان کے سچ کے اوپر تصدیق کے لیے۔ تو ایمان اللہ کے لیے وہ نہیں ہے جو ہم 6 آرٹیکلز بیان کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، اس کی رسولوں پہ، اس کے کتابوں پہ، اس کے ملائکہ پہ، یوم آخرت پہ اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ نہیں۔ اللہ کے لیے پھر ایمان وہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہی ہے، ہمارے لیے ایمان لانا ان 6 آرٹیکلز پہ ایمان لانا ہے یہ۔ لیکن اللہ کے لیے پھر کیا ہوا ایمان؟ الایمان سے مراد اللہ کے لیے یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرے، اور اس کے بعد ان کے ایمانوں کے شواہد کو محفوظ رکھے، جمع رکھے، جیسے کہ ہم الحفیظ میں سمجھ کے گئے تھے۔ اور اسی طرح نبیوں کی تصدیق اور ان کے معجزات کی تصدیق، یہ اعلان ہے، یہ ایمان ہے جو اللہ کے المومن نام کی صفت ہے، جو اللہ کے المومن نام کی صفت ہے۔ تو ایمان اللہ کے لیے یہ ہے کہ کسی کی سچائی کا اقرار اور اس کو تشہیر کرنا اور اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا دوسروں پر، یعنی اپنے بندوں کے سامنے۔ یعنی اگر اس کا خلاصہ کے طور پہ بات کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سچ کو قائم کرتے ہیں ان تمام ذریعوں سے جن کی ضرورت ہے، جن ذرائع کی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر سچ کو قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ سب سے پہلے ہدایت دینا ہو انسان کو، سچائی کی ہدایت اس کو ملے اور وہ سچ کو حاصل کر لے، چاہے اس کے بعد رسولوں اور انبیاء کو بھیجنا ہو کتابوں اور معجزات کے ذریعے کہ جو اس بات کی دلائل ہو، جو اس بات کی دلیل ہو کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بات سچ ہے۔ اور کس بات کی سچائی؟ کہ اللہ کی وحدانیت اور احدیت۔ تو یہ سب ذرائع ہیں
اور پھر اس کے بعد جب یہ دنیا میں آ جائیں تو پھر ان کی حفاظت کرنا، اپنے رسولوں کی حفاظت، اپنی کتابوں کی حفاظت، اور اس حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی تشہیر ہو، ہر ایک تک پہنچ جائے، ہر ایک تک وہ پہنچ جائے، نبیوں کا پتہ چل جائے اس زمانے کے لوگوں کو کہ ہاں ایک نبی ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ ایک کتاب یا اللہ کے احکامات لے کر آیا، اور ان احکامات کی تشہیر ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے نام المومن کی صفات کے اندر الایمان کے طور پہ شامل ہے، الایمان کے طور پہ شامل ہے۔ اسی طرح اللہ جو کہ اس تعریف کے لائق ہے جو اپنے خود کی ہے، اور وہ خود اپنی وحدیت اور احدیت کی شہادت دینے والا ہے، یہ بھی المومن میں الایمان سے مراد ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور مجاہد جو کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ عظیم تابعی ہیں، جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے المومن نام کے اندر یہ بات شامل ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک کوئی اور سچا معبود نہیں ہے سوائے اس کے، سوائے خود اللہ ہی کے اور کوئی سچا معبود نہیں۔ تو جب کوئی کسی شے کی گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی سچائی کا اقرار کرے۔ تو اللہ نے المومن سے یہ ایمان کے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں مجاہد، کہ اللہ نے خود اللہ ہی کی سچائی کی گواہی دی، اور اس سے زیادہ سچا کون ہے؟ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے اتنی عظیم جو گواہی دے رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ عظیم گواہ دے رہا ہے، اعظم شاہد۔ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے کسی چیز کی جو گواہی دے؟ تو اس عظیم گواہی کی شہادت کون دے رہا ہے؟ جو کہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، جو کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس گواہی سے جو عظیم بات جو ہے جس کی تکمیل چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی واحد ہے، توحید صرف اللہ کے لیے ہے، اور اخلاص صرف اس کے دین کے لیے۔ یہاں پر اگر ہم ایک بات چلتے چلتے کرتے چلیں کہ یہ جو آیت نمبر 18 ہے سورہ آل عمران کی، اگر اس کے آگے ہم دیکھیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم، یعنی یہ پوری اگر آپ اس کو آیت کو دیکھیں تو ایک اور عظیم بات ہمارے سامنے بڑی خوبصورت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شہادت کے ساتھ ساتھ کس کی شہادت ملا رہے ہیں؟ ملائکہ کی، اور دنیا کے تمام لوگوں میں صرف ایک گروپ کی، اولو العلم، علم والوں کی، کہ اس بات کی گواہی اتنی عظیم شہادت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اس کی شہادت سب سے پہلے اللہ خود دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد ملائکہ، اور پھر کون دینے والے ہوں گے؟ جو علم والے، جو علم والے، صرف علم والے ہی لوگوں کے اندر سے، تمام انسانیت میں انسانوں کے اندر سے جو صحیح طور پہ اس بات کی گواہی دیں گے وہ کون ہوں گے؟ جو علم والے، صرف انہی کے پاس اس گواہی دینے کی صحیح طریقے سے جو کہنا چاہیے، جو اخلاص دل سے اس بات کی گواہی دینے والے، وہ صرف علم والے ہیں۔ تو بہت ہی عظیم اعزاز ہے علم والوں کے لیے کہ ان کی ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور ملائکہ کے ساتھ گواہی دینے والوں میں رکھا ہے۔ کتنا زبردست مقام ہے علم والوں کا، کس قدر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ان کے مقام کو، علم والوں کے مقام کو۔ اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ پھر جو ہے ترمذی اور ابن ماجہ اور دوسری کتابوں کے اندر ابی اسحاق رحمہ اللہ سے یہ حدیث ملتی ہے کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ الاغر ابی مسلم جو ہے، انہوں نے ان کو بیان کیا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں، کن کے اوپر؟ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہما، کہ انہوں نے گواہی دی اس بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا قال العبد، جب میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے اور اللہ اکبر ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچ کہا، میرے بندے نے بالکل سچ کہا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انا وانا اکبر، میرے بندے نے سچ کہا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں ہی اکبر ہوں۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور وہ واحد ہے، وحدہ وہی واحد ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، نہیں میرے سوا کوئی الہ، وحدی، اور میں ہی واحد ہوں۔ اور ہم احد اور واحد، اللہ کے نام الاحد اور الواحد کے اندر اس اہمیت کو سمجھ کے جا چکے ہیں کہ واحد اور احد کس قدر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عظیم ترین صفات میں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں ہی، میرے بندے نے سچ کہا، اللہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ کون ہے گواہی دینے والا؟ اللہ خود۔ اور کس کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ سچی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ اپنے اس بندے کی کہ جو یہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے علاوہ، وہ واحد ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ میرے علاوہ، لا شریک لی، اور نہیں میرے لیے کوئی شریک۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ، جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الحمد، نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے، تمام ملکیت ہے، وَلَهُ الحمد، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، یہ ہے ہی تعریف اس کے لیے، اسی ہی کے لیے ملکیت ہے اور اسی ہی کے لیے تعریف ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو قال، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدق عبدی، سچ کہا میرے بندے نے، لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، اور کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے لیے ہی ملکیت ہے، میرے لیے ہی ملک ہے، میرے لیے ہی بادشاہت ہے اور میرے لیے ہی تعریف ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب کہا میرے بندے نے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی الہ میرے اللہ کے علاوہ اور نہیں کوئی بدل سکتا میرے حالات کو، اور نہ ہی کسی اور کے پاس اس کی قوت ہے سوائے اللہ کے۔ قال، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدق عبدی، سچ کہا میرے بندے نے، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود الہ میرے علاوہ، ولا حول ولا قوت الا بی، اور نہ ہی کسی کے کوئی حالات بدل سکتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس یہ قوت ہے سوائے میرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی خود ایسے بندے کی تصدیق فرما رہے ہیں، خود ایسے بندے کی، اپنے بندے کی گواہی کی اللہ سبحانہ تعالی خود تصدیق فرما رہے ہیں۔ پھر ابو اسحاق کی جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں ترمذی اور اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ الاغر ابی مسلم، جنہوں نے ان سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے ان سے کہا، ابو اسحاق نے ان سے، ابی جعفر جو ان کے دوسرے سٹوڈنٹس ہیں، ان سے کہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے کہا قال من رزقہن، جس نے رزقہن کہا، کہہ دیا، عند موتہ، اپنی موت میں، لم تمسہ النار، اس کو جس نے اپنی موت میں یہ کہہ دیا، اس کو آگ نہیں چھو سکے گی، اس کو آگ کبھی نہیں چھو سکے گی۔ تو یہاں تو انسان یعنی موت میں یہ جس نے یہ الفاظ کہہ دیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد،
ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو پوری بات ہے نا جو اس حدیث سے نکل کے آئی. لیکن جس نے لا الہ الا اللہ، یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا کہ جس کو اپنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ یہ 5 الفاظ کہنے کی توفیق ہو گئی، اس کو موت کے بعد اس کو آگ نہیں چھو سکے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان موت میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے موت کے وقت، جبکہ اس کی ساری زندگی میوزک سننے میں، غیبتیں کرتے ہوئے، فضول ڈاکیومنٹری سنتے ہوئے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، ساری زندگی لوگوں کے فونوں کے اوپر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، یا ہر قسم کی کتاب پڑھ لیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو جلدی اجلت ہوتی ہو، یا قرآن پہ غور کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہو، یا جن کی زندگی کلاسیں لے لے کے گزری ہو لیکن اس پہ عمل نہ ہو، کیا ایسا انسان اپنی موت میں یہ الفاظ کہہ سکے گا؟ تو موت میں یہ الفاظ کہنے کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ انسان ابھی جب ہوش میں ہے، زندگی والا ہے، تو یہ کہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ایک عظیم سکولر ہیں ابو حاتم، بہت بڑے یعنی سنت اور حدیث کی تعلیم دینے والے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شدت سے لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور حدیثیں سکھایا کرتے تھے ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق ہو ان کو اس کے لیے. تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ چلیں انہیں ہم جا کے نا اپنے استاد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں، جیسا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اگر ایک انسان کسی دوسرے کو دیکھے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو تلقین کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ ایسے مسلمان کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرے. تو انہوں نے چونکہ ان کے استاد نے ساری عمر انہیں حدیث اور سنت ہی سکھائی تھی، تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہم بھی جائیں اور جا کے اپنے استاد کو ابو حاتم رحمہ اللہ کو جا کے، اب جب ان کی موت کا وقت قریب ہے ہم بھی جاتے ہیں اور جا کے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو شرم آ رہی تھی، اس بات کے اوپر شرما رہے تھے کہ اپنے ہی استاد کو جا کے کیسے کہیں جنہوں نے یہ احادیث اور یہ سارا علم ہمیں سکھایا. خیر ہمت کر کے گئے اندر اور یہ وہ تمام احادیث ان کے سامنے بیان کرنی شروع کی جس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا اور لا الہ الا اللہ کی اہمیت تھی، جس ابھی ہم ایک حدیث پڑھ کے گئے ہیں، طویل حدیث ہے قدسی. تو اس طرح کی حدیث سنانی شروع کی اور سبحان اللہ اس کے اثر سے خود ہی رونے لگے، یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی تو اٹھ کے وہاں سے جانے لگے. تو اس کا اثر ابو حاتم پہ یوں ہوا رحمہ اللہ پہ کہ ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو کہنے لگے کہ مجھ سے روایت کی فلاں نے، ان 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 سے روایت کی فلاں نے، اور ان سے روایت کی فلاں نے، اور انہوں نے روایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کے آخری کلمات ہوں لا الہ الا اللہ، اتنا کہا اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. یعنی پوری حدیث بیان نہیں کر سکے، پوری چین بیان کر دی حدیث کی کہ کس راوی نے کس سے کہا، پوری راویوں کی لسٹ ان کو یاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ حدیث کے وہ الفاظ کہ جس کو یہ نصیب ہو گئے اس کو جنت ملے گی. آگے کے الفاظ نہیں کہہ سکے، من رزقہن عند موتہ، یہ نہیں کہہ سکے، لیکن لا الہ الا اللہ کہا اور ان کا انتقال ہو گیا. کیوں ان کا انتقال ہوا اس کے اوپر؟ کیونکہ ان کی زندگی احادیث تھی، احادیث بیان کرنا، سنت پہ عمل کرنا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ موت کی سکرات کے وقت بھی قائم رکھا اور ان کو پوری چین آف نریٹر، ساری اسناد یاد تھی. سبحان اللہ. تو جس کو جیسی موت کی خواہش ہے وہ ویسی ہی زندگی گزارے، تبھی اس کو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر موت نصیب ہوگی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نعوذ باللہ غلط ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک انسان ہے ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے اور ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں، اور وہ ہے موت، اور پھر جو ہے وہ جہنم والوں میں سے ہو جاتا ہے؟ یا اسی طریقے ایک انسان ہے ساری زندگی جو ہے وہ
گمراہوں والے کام کرتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں اور جہنم میں، اور مرتے وقت وہ جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے. تو کیا یہ حدیث غلط ہے ان دلائل کی روشنی میں؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جس نے ساری عمر جنتیوں والے کام کیے، اس کے وہ تمام نیک اعمال دراصل دنیا کی نظر میں جنت والے کے کام تھے. یعنی وہ دنیا والوں کی نظروں کے اندر جنت والا کہلانا چاہتا تھا. دنیا والے اسے جنتی کہیں، اور دنیا والے کہیں واہ سبحان اللہ، قرآن کی کلاسیں دیتی ہیں، اللہ کے نام پڑھاتی ہیں، اور سبحان اللہ دیکھو کیا پانچوں وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، زبردست قسم کا حجاب کا اہتمام کرتی ہیں، زبردست قسم کے گھر میں ان کے جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اپنی اولاد کو تعلیم دیتی ہیں، ان کے بچوں کی زبان پہ جو ہے وہ فرا حدیث ہیں اور قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور کیا زبردست ماشاءاللہ خاتون ہے نا. لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ یہ کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اعمال جنتیوں والے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کے لیے، دنیا والوں کی نظر میں وہ جنت والوں کے کام ہے. تو اللہ کیا نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ دنیا والے تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ تو جنتی ہیں، لیکن جب موت آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت تو سراسر دنیا والوں کے لیے تھی، نیکی کی. اسی طریقے سے وہ شخص جس نے ساری زندگی گمراہی کے کام کیے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کو حق کی تلاش تھی، وہ گمراہی کے کام اپنے جہل کی وجہ سے کرتا رہا، اس کے پاس علم نہیں تھا، لیکن سچائی کی تلاش میں جس کو بھی اس نے سچ سمجھا اس کے اوپر عمل کیا، اور جیسے ہی اس کو سچائی ملی اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور فوراً اس سچ کا اقرار کیا، اور اس کے بعد اس کی موت آ گئی اور وہ سیدھا جنت میں چلا گیا. ایک صحابی کی ہمیں وہ ملتی ہے نا، شاید غزوہ احد کیا وقت تھا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ابھی میں ایمان لے آؤں تو اور جہاد میں جا کے شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور لڑے، اور خوب لڑے، اور اپنے شہادت سے پہلے بہت سارے کفار کی جان لی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتیوں میں سے ہو گئے. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک موقع نہیں آیا کہ صدقہ خیرات کیا ہوتا، یا کوئی ایک کام جو ایمان لانے کے بعد انسان. تو کیونکہ حق کی تلاش میں رہے ہوں گے، اور جبھی تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں اور اپنی جان پیش کر دی. کوئی انسان اس سے بڑا کیا اللہ کی راہ میں وہ دے سکتا ہے کہ اپنی جان پیش کر دی. پتہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا اس میدان کے اندر اور جا کے جنگ کروں گا تو میری جان جا سکتی ہے، لیکن اپنی جان پیش کر دی. تو اس سے زیادہ شہادت اور گواہی کیا ہو سکتی لا الہ الا اللہ کی. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حق بات یہی ہے کہ جو جیسی زندگی گزارے گا اسے اسی پہ موت آئے گی، لیکن وہ جو زندگی گزار رہا ہے اس سے اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ پہ موت آئے گی، اور اللہ اس کو توفیق دیں گے اس کے اوپر موت کی. اور جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی رضا کے لیے ایسی زندگی گزاری تو پھر اس کا آخری انجام جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو اس قسم کی ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. تو شیخ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ خود اتنی عظیم گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں وہ ہی سچے ہیں. کس حدیث کے بارے میں؟ یہ جو ابھی ہم پیچھے حدیث پڑھ کے گئے کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ عبدی. وہ والی حدیث کے بارے میں مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ خود اتنی عظیم گواہی دے رہا ہے. کون؟ کہ سب سے عظیم گواہ ایک عظیم گواہی دے رہا ہے، اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس نے بھی وہ الفاظ کہے وہ ہی سچا ہے، یعنی وہ الفاظ ہی سچے ہیں اور اس کے کہنے والا ہی سچا ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گواہی کے دینے والے، اس الفاظ کے کہنے والے کے لیے
جو ہے اپنی تائید اور یہ دلیل اس کے اندر شامل کر دیتا ہے. تو یہ تمام دلائل ہیں اللہ کے نام المومن کے لیے. یعنی یہ بہترین حدیث ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا نام المومن کیا ہے، کہ وہ سچوں کی، سچ کہنے والوں کی تائید کرتا ہے، اس کے لیے دلائل مہیا کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر شاہد ہے خود، اور ان کے اوپر خود شاہد ہے اس بات کے لیے کہ وہی سچے ہیں. یہ اللہ کے نام المومن کی دلائل کے لیے. پھر اس کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات رکھتے ہیں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ المومن اللہ کا نام ہے، اور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اب وہ جو ہیں دو معنی، شیخ جو ہیں جو خود مؤلف ہیں وہ کہتے ہیں الایمان اور الامن. المومن کو سمجھنے کے لیے الایمان اور الامن، اور ابھی تک وہ المومن ہی کے دلائل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں مختلف علماء کے اور اسکالرز کی باتوں کی روشنی میں اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں. تو اسی میں وہ ایک اور دلیل رکھتے ہیں المومن نام کے لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المومن نام کو دو معنی سے بیان کرتے ہیں. ایک المصدق، جو تصدیق کرتا ہے صادقین کی. المومن کی تفسیر وہ کرتے ہیں المصدق، جو تصدیق کرتا ہے صادقین کی اور ان کی مدد کرتا ہے ان حجتوں سے، ان طریقوں سے، ان اعمال سے، ان شواہد سے جو ان کی سچائی پر ان کو مطمئن کر دیں اور ان کے ایمان میں اضافے کا بنے، اور پھر ان کی سچائی کو قبول کرتا ہے. یعنی جب کوئی کہنے والا یہ گواہی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سچ کے طور پہ لکھ لیتے ہیں، اور جنت تو ہے ہی صدیقین کے لیے، جنت تو ہے ہی صدیقین کے لیے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کی اس گواہی کو اپنے پاس اس کے صادق ہونے کے طور پہ لکھ لیا تو پھر اس کے لیے جنت لازم ہو گئی. اسی لیے اس نے اپنے انبیاء اور رسل کو معجزے دیے. یہ وہ دلائل تھے جس نے ان کی سچائی کو ثابت کیا. ان کے اول تو اس بات کی سچائی کو کہ ہاں وہ اللہ ہی کے رسول ہیں، اللہ ہی کے انبیاء ہیں. دوم اس بات کی سچائی کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو احکامات دے کے بھیجا ہے، جو کتب دے کے بھیجا ہے، جو تختیاں دے کے بھیجیں احکامات کی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اور وہ سچ ہے، اور اس پہ اس کے بندوں کو ایمان لا کے عمل کرنا چاہیے. تو یہ پہلا جو وہ کہتے ہیں المومن کے نام سے معنی المصدق کے. دوسری تفسیر وہ بیان کرتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ وہ تمام خبر والوں سے زیادہ باخبر ہے، اور اس لیے ہی اس کی ہر بات صدق ہے اور اس کا ہر قول بھی حق ہے. یعنی وہ اپنے بندوں کو ان کی اپنی، یعنی اپنے بندوں کی ہی ذات اور کائنات میں ایسی نشانیاں واضح کرتا ہے جو اس بات کی تصدیق کریں اور اس بات کا اقرار ہوں کہ جو بھی اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ نازل فرمایا وہی سچ ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم، یہ ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اور ہم ان کو دکھائیں گے، اور ہم ان کو دکھائیں گے یا ان کے سامنے لائیں گے یا وہ دیکھیں گے. یعنی سا کا صیغہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسانی سے، فوراً ہی. آیاتنا، ہماری آیات، فی الآفاق، آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کی نفسوں میں، ان کی ذات کے اندر، حتی، یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق، کہ ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے، ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ہی حق ہے، یعنی قرآن ہی سچ ہے، قرآن ہی سچ ہے. ایو القرآن، وہ قرآن ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ قرآن، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم سوچتے نہیں، تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی کہ اگر یہ قرآن، پہلے اللہ نے کیا کہا کہ یہ قرآن ہی سچ ہے،
اور پھر جو انکار کرنے والے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں اور تم یہ ہماری آیات کے اندر، ہمارے معجزوں کے اندر تم یہ دیکھ چکے ہو کہ یہ قرآن ہی سچ ہے، پھر اس کے باوجود جو ہے تم اس سے کفر کرتے ہو۔ اگر یہ سچ ہے اللہ ہی کی طرف سے تو تم کیسے اس سے کفر کر سکتے ہو؟ تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ ایسے ہیں نا بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں جی اللہ کی یہ بات مانو، اللہ کی وہ بات مانو، اللہ یہ اللہ وہ، اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں آیات، میں تمہارے سامنے اس کتاب کے سچ ہونے کے جو ہے وہ دلائل رکھ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، پھر اس کے بعد تم کس طریقے سے اس سے انکار کر سکتے ہو؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم انکار کرتے بھی ہو تو اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ خود اس کے اوپر شہادت دے رہا ہے؟ یعنی اللہ ہی شہید ہے ہر حق کے اوپر، تم دو یا نہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سچ قائم کر دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سچ قائم کر دیا ہے۔ تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی اس بات سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے رسول ہیں، یعنی نبی بھی اپنے اوپر کانفیڈنٹ رہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد معبود، واحد سچ، واحد حق کا ہی کام کر رہا ہوں، اور میں ایک صحیح کام کر رہا ہوں، سچ کام کر رہا ہوں، حق کام کر رہا ہوں، اور جو بھی مجھے دیا گیا اس کے سلسلے میں وہ بھی حق ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نشانیاں دکھائے گا جو ان کے اوپر اللہ کے رسول کے حق ہونے اور اللہ کی کتاب کے حق ہونے کو واضح کر دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو، پچھلے رسولوں کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات دیے جو اسی بات کا مظہر ہے کہ اللہ المومن ہے، المومن ہے، اور اللہ کی صفت ہے الایمان، ہمارے والا نہیں۔ جیسا میں نے آپ سے کہا ہمارا والا شرعی ایمان ہے، ہماری جو الایمان کی ڈیفینیشن ہے وہ شرعیت میں جو ایمان ہے وہ ہے، لغوی جو ڈیفینیشن ہے الایمان کی وہ اللہ کے نام المومن کا مظہر ہے۔ اور اللہ کی یہ جو نشانیاں عظیم ہیں، لیکن اللہ کی گواہی اس سے بھی عظیم ہے۔ اللہ کی نشانیاں بہت عظیم ہیں جو انسان جو ہے وہ خلقت کے اندر دیکھ سکتا ہے، اپنی ذات کے اندر دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی گواہی اس سے بہت زیادہ عظیم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تم مانو نہ مانو، تم انکار کرتے رہو اور اسی حالت میں میرے پاس پہنچ جاؤ، لیکن اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کسی کی گواہی نہیں، وہ خود اس کے اوپر شہید ہے۔ دیتے ہو تم گواہی تمہارے لیے اچھا ہے، نہیں دیتے تم گواہی تو تمہارا آخر جو ہے وہ پھر آگ ہے، جہنم ہے۔ پھر یہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے نام المومن سے ہمارا قرآن سے کتنا بہترین رشتہ جوڑا ہے۔ یعنی یہ نام المومن ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے، کیسے کہ یہ جو نشانیاں ہیں، اگر ہم قرآن نہ پڑھیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، یعنی اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑا لطیف انداز کے اندر یہ بات ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ پہلے جس نے قرآن پڑھ لیا اور پھر نشانیوں کو دیکھا اس کا کیا معاملہ ہوگا، اور جس نے نشانیاں دیکھی وہ آٹومیٹیکلی قرآن پہ ایمان لے کر آئے گا۔ یعنی جس نے یہ نشانیاں دیکھی جو کہ ہمیں اس بات کا یقین دلائیں گی کہ قرآن سچ ہے، جو ان نشانیوں پہ غور کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو یہ کائنات میں اس کی ذات کے اندر جو یہ نشانیاں ہیں، سب سے بڑی نشانی علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کی ذات میں سب سے بڑی نشانی اس کی پیدائش ہے۔ ساری اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی انسان کا پیدا ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی جاہل ہو، کوئی علم والا ہو، کوئی دور قریوں میں رہتا ہو، کوئی ایسے جزیرے میں رہتا ہو جہاں کوئی رسول نہیں آیا، وہ بھی اس نشانی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ہر ایک جانور بھی اس نشانی کا مشاہدہ کرتا ہے۔
کوئی انسان اکیلا رہتا ہو جانوروں کے ساتھ تو وہ اگر اپنی ذات نہیں تو ان جانوروں کے اندر پیدائش کے عمل کو دیکھ کر جو ہے وہ اس نشانی کی اللہ کی جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے. اگر اسے آسمان میں اسے کوئی زمین کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں نہیں اتنی بڑی لگتی تو وہ اسی ایک نشانی کے اوپر غور کر لے. تو یہ سارے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بہترین اعلیٰ ترین ایک انسان کی جو سب سے زیادہ جس کے اندر وہ اگر صرف ایک یہ نشانی بھی اس کے پاس ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بن جائے گا. نعوذ باللہ, اقرار کرنے والا بن جائے گا. اور وہ پھر وہ اس کے رسول اور اس کی کتاب کے اوپر ایمان لانے والا بن جائے گا. تو کس قدر بہترین طریقے سے ابن قیم المومن نام کی تفسیر سے ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے انسان کے اوپر جب وہ اللہ کی کائنات کے اندر نشانیاں دیکھتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن کو پڑھے, اس کا سب سے پہلا عمل تھا وہ ایمان لایا اور اس کو قرآن سے جوڑ دیا گیا, ابھی اس نے اللہ کی نشانیوں پہ کوئی غور نہیں کیا, تو لازم ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے گا تو وہ اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہوگا. لازمی ہے, جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ کی نشانیوں کے اوپر ضرور غور کرے گا. تو یہ ٹو وے ہو جائے گا, چاہے پہلے قرآن پڑھا چاہے پہلے اللہ کی نشانیاں دیکھے. لازمی ہے کہ انسان قرآن کی سچائی کی تصدیق کرے گا, لازمی ہے کہ وہ اللہ ہی کی وحدانیت اور رسولوں کی سچائی کی تصدیق اور اقرار کرے گا. یہ لازم ہے اس کے لیے. کس قدر بہترین طریقے سے ہمارے جو یہ سبحان اللہ ہمارے علماء کرام ہیں جو یہ گزر چکے جو ہیں, کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم اور کس قدر ان کے حکمت اور کس قدر شرح صدر عطا کی ہے کہ جو ہم جیسے عام انسان کبھی بھی نہیں اس کو پا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے, جو زندہ ہیں ان کی دنیا میں بھی اور جو جا چکے ہیں ان کے آخرت اور دنیا دونوں میں. آمین یا رب العالمین. سب کے درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بلند کرے. آمین. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ المومن کی نام سے قرآن کی شہادت کی طرف اور رسول کی شہادت کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کی شہادت کی طرف آیات, اللہ کی آیات اور نشانیوں اور قرآن اس کے ذریعے سے ہماری توجہ دلائی. پھر اور ہمارے اوپر واضح کیا اللہ کے نام المومن کو. پھر اسی طرح مؤلف جو ہیں وہ قتادہ رحم اللہ جو ہیں وہ المومن کے معنی کیا بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں المومن آمن لقولہ انہ حق. مومن وہ ہے جو اپنی بات کی سچائی کی تصدیق کرے, یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے. تو المومن کے معنی ایمان جو ہے وہ اللہ کے نام کے لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ المومن اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ہر بات کی سچائی کی خود گواہی دے اور جس کی سچائی سب سے سچ ہے, جس ہی کی سچائی درست ہے. تو اللہ کے نام المومن کی قتادہ رحمہ اللہ اس طریقے سے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. دوسرے معنی جو المومن کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے وہ ہے الامن. وہ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس کے اندر اس کی ڈیٹیلز کو پڑھ لیں گے. یہاں پہ آج ہم نے جو المومن نام اللہ کا ہے اس سے جو مختلف اقوال کے ذریعے مؤلف حافظ اللہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی وہ ہے اللہ کے نام المومن سے الایمان. کس طرح بندے کے لیے الایمان اور اللہ کے الایمان کے اندر فرق پایا جاتا ہے. تو جو اس کے چیدہ نکات وہ یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کو ثابت کرے گا اور اس کو قائم کرے گا اور ہر اس ذریعے سے جو اس کے لیے ضروری ہوں گے. پہلے تو ہدایت دے کے لوگوں کو ہدایت کی طرف مائل کر کے اپنی نشانیوں کے ذریعے, اپنی آیات کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے, اور پھر ان کی تصدیق کر کے, پھر ان کے اعمال کو محفوظ کر کے, اور پھر اس کے بعد اس پہ ان کو قائم کر کے اور خود اس کے گواہ بن کے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو ثابت کریں گے اور قائم کریں گے. تو المومن کے الایمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہم نے سمجھی,
اس کا خلاصہ یہ تھا. اب انشاءاللہ تعالی پیچھے المومن کے نام الامن کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی. وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار جہنم. آمین یا رب العالمین. چلیں انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیرا وکثیرا فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.